اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے عزیزو، السلام علیکم۔ نہایت ادب کے ساتھ آپ کی خدمت میں سوشل میڈیا کے ذریعے حاضر ہوا ہوں۔ طلحہ طاہر، میں اپنے دوستوں کی، اپنے بھائیوں کی، اپنے ہمدردانہ اور مخلصانہ دوستوں کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، 2 دن پہلے جناب وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ عمران خان صاحب نے ایک ٹیلی فون کیا، جس میں میڈیا کے چند نامور اینکرز حضرات کو بلایا اور خصوصی دعا کے لیے مولانا طارق جمیل صاحب کو دعوت دی گئی۔ میرے بھائیوں، مولانا طارق جمیل صاحب نے دعا سے پہلے چند وقت کے اپنے بیان میں فرمایا، اس قوم کی توجہ ایک اہم مسئلے کی طرف کروائی کہ یہ قوم اپنے انتہا کی معاشی برائیوں کی طرف گامزن ہے تیزی سے، اور ایک لاقانونیت کی اور ایک پریشان کل دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، مولانا طارق جمیل صاحب نے جب دعا کروائی تو اس دعا میں یہ فرمایا کہ 22 کروڑ عوام گناہ گار ہے، اے اللہ ہمیں لاقانونیت سے، ہمیں بے حیائی سے محفوظ فرما، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں عالم دین نہیں لیکن اپنا سا ایک طالب علم ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں مختلف اقوام کے اجتماعی دعا کے اجتماعات دیکھے، سنے۔ ان میں ہمیشہ دعا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی حمد و تعریف کرنے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد اپنے آپ کو انتہائی عاجزی اور انکساری کے طور پر اللہ کے حضور یہی کہنا ہو، دل کی گہرائیوں سے کہنا ہوتا ہے کہ اللہ میں گناہ گار ہوں، اللہ ہم سب گناہ گار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کبھی اس طرح نہیں کہ یہ کہا جائے کہ اللہ یہ آدھے لوگ گناہ گار ہیں تو اللہ یہ آدھے نیکوکار ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اسی طرح کہا کہ اللہ ہم 22 کروڑ عوام گناہ گار ہیں اور گندگی اور غلیظگی کی دلدل کی طرف گامزن ہے، اللہ ہمیں معاف فرما۔ جس میں چند اینکر حضرات کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا ٹی وی میں کہ چند اینکر حضرات بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ 22 کروڑ عوام کو گناہ گار کہہ دیا، 22 کروڑ عوام کو اس طرح کہہ دیا۔ بھائیوں، میں اس توجہ آپ سے چاہتا ہوں کہ دیکھیں، علماء حق جو ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی، حافظان قرآن کی بہت عزت و عظمت رکھی ہے۔ میرے بھائیوں، میں گناہ گار سا انسان اگر اپنے چہرے پر، میرے اندر کا چور مجھے پتا ہے، ہر انسان کو اپنے اندر کے چور کا پتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں کیا ہوں اور میرے کیا معاملات ہیں یہ مجھے پتا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے چہرے پہ سنت مبارکہ سجائی، میں نے سر پہ ٹوپی پہنی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معاشرے میں اتنی عزت سے نوازا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیوں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کو محفوظ کر دیا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا قاری اور حافظ بنا دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی سمجھ عطا فرما دی، جو امت کے لیے، جو امت کے گناہ گاروں کے لیے رونے والے اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، وہ کتنے قابل احترام اور قابل عزت لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عالم دین کوئی عام معمولی بات نہیں ہے۔ یہ معاشرہ اس برائی کی طرف چل پڑا ہے کہ اگر میں کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہوں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جاؤ اپنے کام کرو، تم کون ہو مولوی۔ میرے بھائیوں، خدا کے لیے
اس مسئلے کو سمجھو، اس مسئلے سے بچو. میں 2 دن سے میں نے یہ پروگرام دیکھا، 2 دن سے میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے دیتا ہوں، میں بہت فکر مند ہوں. میرے بھائیوں، یہ چند اینکرز جو میرا تعلق، میں ایک ایسے میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا گروپ کو میں جانتا ہوں، جو میرے بھائیوں، جو آپ یقین کرو کہ میں ایک ایسے انٹرنیشنل میڈیا گروپ کو جانتا ہوں کہ یہ اینکر حضرات ان میڈیا اس گروپ میں چند ہزاروں کی نوکری کے لیے سفارشیں کرواتے تھے ہمارے بڑوں سے. ٹھیک ہے، اور یہی اینکر حضرات اب چند سالوں میں لاکھوں سے کروڑوں، کروڑوں سے اربوں، اربوں سے خربوں اور خربوں سے ڈالروں کے سفر میں چلے گئے. اور وہ انٹرنیشنل میڈیا گروپ وہ بالکل 2 وقت کی روٹی کے فاقوں میں چلا گیا، ایک گمنامی کی زندگی چلا گیا وہ. میرے بھائیوں، خدارا اگر مولانا صاحب نے یہ مسئلہ کروایا ہے کہ ہم بے شرمی اور بے حیائی ہو گئی، ہماری عورتوں کے سروں سے دوپٹے اتر گئے، ہمارے لباس چھوٹے سے چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں، تو میرے بھائیوں اس میں اگر ہم سب کا، میرا بھی قصور ہے، اگر اس میں ہم سب کا قصور ہے تو اس میں سب سے زیادہ میڈیا کا قصور ہے، جس نے یہ سب کچھ دکھایا، جس نے اس سب کلچر کو پروان کیا. میرے بھائیوں، ہم کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمارا اپنا کلچر ہے، ہمارا اپنا لباس ہے، ہم ایک قوم ہیں. اس قوم کے اندر، اس پاکستانی کے اندر غیرت مند پشتون پٹھان ہے، اس قوم کے اندر غیرت مند پنجابی ہے، اس قوم کے اندر غیرت مند سندھی ہے، اس قوم کے اندر غیرت مند بلوچی ہے. میں جانتا ہوں میرے بھائیوں، ہم کوئی اغیار سے ڈکٹیشن لینے والی قوم نہیں ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے، ہم اسلام کے سائے کے تلے ہیں. میرے بھائیوں، خدا را علماء کرام کی، علماء حق کی عزت کیجئے، انہیں عزت کا مقام دلوائیے. نہیں تو میرے بھائیوں، میں آپ سب سے عاجزانہ سی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، نہیں تو میرے بھائیوں یہ وقت آ جائے گا کہ ہم اگر کسی کو کہیں گے کہ سر پہ دوپٹہ لے لو، یا آپ کے عورت ذات کے لیے ٹخنوں سے اوپر ٹخنے ننگے نہیں نظر آنے چاہیے، تو میرے بھائیوں ہمیں یہ جواب ہی سننا پڑے گا کہ آپ کون ہوتے ہو. آپ جاؤ مولانا، اپنے مسجدیں سنبھالو اور خود نماز پڑھو، سب کچھ کرو. میرے بھائیوں، خدا کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے، پلیز آپ سب لوگ علماء کو جو عزت، جو تعظیم، جو رتبہ جو علماء کرام کا ہے وہ انہیں پہنچاؤ. علماء کرام کی عزت جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رکھو. جب کوئی اپنے بڑوں کی عزت کرنا چھوڑ دے، جب کوئی بے حیا ہو جائے تو اس کو تباہی آتی ہے. میرے بھائیوں، معاشرتی جو مشکلات ہوتی ہیں، معاشرتی طور پہ اگر قوم گر جائے تو وہ خالی پیٹ ہوتی ہے. اور میرے بھائیوں، خالی پیٹ انسان اللہ سے رجوع کرتا ہے، خالی پیٹ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، خالی پیٹ وہ اللہ سے اپنے بھوک کے لیے اللہ سے التجا کرتا ہے اور اللہ اس کو دوبارہ سے خوشحالی عطا فرما دیتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر حیا چلی گئی تو ہم نہ اس دنیا میں کامیاب ہے، نہ آخرت میں کامیاب ہے. میرے بھائیوں، مہربانی یہ مغربی کلچر کو چھوڑو، اپنے اسلامی اقتدار کو پھیلاؤ. اس کے لیے علماء کرام کی، اس کے لیے حافظان قرآن کی، اس کے لیے اپنے بزرگوں کی نصیحتوں کو، اپنے بزرگوں کی عزتیں کرو. میرے بھائیوں، آج واقعی معاشرتی طور پر ہم گر چکے ہیں. خدا را آپ سے التجا ہے کہ مولانا صاحب، آپ کا عظمت کو سلام ہے مولانا طارق جمیل صاحب، کہ آپ نے ان چند نام نہاد اینکرز حضرات سے معافی مانگی ہے. لیکن مولانا صاحب، ہم انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. مولانا صاحب، علماء حق زندہ باد، علماء حق زندہ باد. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک کام بھی سکھایا، جس سے میں نے ایک سبق بھی سیکھا، وہ میرا استاد ہے. استاد کا ادب ایک باپ کی طرح ہے.
تو علماء کرام آپ نے ہمیں دین سکھایا، آپ نے ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے مسائل بتائے. آپ کی عزت ہماری نظروں میں بہت زیادہ ہے. پلیز پاکستانی قوم، میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ یہ علماء حق ہیں، یہ علماء دین ہیں. کسی بھی مسلک سے، کسی بھی نسلی امتیاز سے بالا تر ہو کر تمام علماء کی عزت کریں، تمام حافظان کی عزت کریں. آپ یقین کرو اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. اور یہ جو چند ٹگے کے یہ میڈیا اینکرز ہیں، ٹھیک ہے، پتہ نہیں ان کا کیا ایجنڈا ہے اور یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. کیا انہیں نظر نہیں آتا کہ آج سے 20-25 سال پہلے کا کوئی پروگرام دیکھ لیں، نیوز اینکرز بھی سر پہ دوپٹہ لے کر آتی تھی، اور اتنا خوبصورت ماحول تھا. اس وقت ہم چھوٹے ہوتے تھے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ دیکھا کرتے تھے. اور آج کا ٹی وی اینکر دیکھ رہے ہیں رمضان میں نیوز کیسے پڑھی جا رہی ہیں، رمضان کی ٹرانسمیشن کس طرح سے کی جا رہی ہیں. یہ میڈیا اینکرز جو ہیں یہ ایک قوالی پر، ایک منقبت پہ اتنی عظیم ہستیوں کے نام پہ انہیں وجد آ جاتا ہے. ان ہستیوں کے نام پہ وجد آ جاتا ہے جن کے بال کبھی فرشتوں نے نہیں دیکھے، جن کے جنازے بھی رات کی تاریکی میں گئے ہیں. یہ کس قسم کس بے راہ روی میں جا رہی ہیں کہ ان کے نام پہ تو انہیں وجد آ جاتا ہے. ان مقدس ہستیوں کے نہ کسی نے بال دیکھے، نہ ان کے جنازے کسی نے دیکھے. اور یہ کون لوگ ہیں جو کہ ان کے ماننے والے بھی ہیں. اور اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میرے بھائیوں، آپ سب کا شکریہ میرے اس پیغام کو دل کی گہرائیوں سے سننا، اور مہربانی آپ کی کہ ایمان کا اور حیا کا دامن پکڑ لینا. میرے بھائیوں، اگر اس معاشرے سے جن لوگوں نے حیا کا دامن پکڑ رکھا ہے، اللہ انہیں غیبی مدد دے. اور اگر میرے بھائیوں یہ حیا کا دامن ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گیا تو معاشی طور پر بھی ہم تباہ ہو جائیں گے. ہم نہ ہماری بہن بیٹی عزت کسی کی بھی محفوظ نہیں رہے گی. میرے بھائیوں، آپ کا دوست، آپ کا مخلص آپ سے اجازت چاہتا ہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب گناہ گار ہیں. میرے بھائیوں، ہم سب گناہ گار ہیں. اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف فرما دے. آمین، اللہم آمین ثم آمین. اللہ جن کے دلوں میں تو نے قرآن کو محفوظ فرمایا، اللہ جن کو تو نے دین کی سمجھ اور ہدایت عطا فرمائی، اللہ ان کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین. آمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. آمین. اللہم آمین.